بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ دوستو، اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو نا واقف ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قیدی ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی قبیلے کی ایک خاتون موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ دوستو، جب خاتون کو رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ دوستو، حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی شخص اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ کہنے لگا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا عقل مندی نہیں۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی وہ گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ کر لاؤ۔ اگر وہ گھوڑا تمہارے حوالے کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ دوستو، روم سے چلا ہوا یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ خوب اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی کی مہمان نوازی کرنا تو ایک طرف، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہ تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ چراغاں یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ دوستو، بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں حاتم طائی کی شہرت کے بڑے قصے موجود ہیں، جن میں قصہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ کو لگنے لگا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک اور ایک لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا ایک قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور
اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہوا، اور جب اس علاقے کے قریب پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اسے پیار اور بڑے ہی خلوص سے اس کی تواضع کی، اور کرائے کا یہ قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ اگر وہ کام مجھے بتائے شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، اور آپ اپنا یہ کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ دوستو، حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا، اور اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ دوستو، سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے پوچھ گچھ کی اور اسے ڈانٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گر گئی۔ آنے والے شخص نے دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شخص کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا تو آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو برتن ہی نہیں۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور، اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور، آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت کرنا پسند نہ آیا۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو۔ آنے والا شخص اونٹ پر شہد کو لاد کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسانی زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے اور اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔